بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا جو روحانی وظیفہ ہے وہ ہے گھر کے اوپر۔ اب جو لوگ بہت غریب ہیں تو وہ بیچارے چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس گھر ہو، اپنا گھر ہو جس میں ہم سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ لیں، تو ان کے لیے یہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے۔ تو رمضان شریف کے لیے ان کے بہترین عمل رمضان شریف میں انہوں نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو اپنا گھر عطا کر دے گا اور وہ در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ وظیفہ تو بہت ہی آسان ہے، لیکن ہر کام میں محنت ہے۔ اب کوئی کہے جی میں محنت کیے بغیر مجھے یہ مل جائے تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کام کرو گے تو اس کا صلہ آپ کو ملے گا۔ جب اس کے لیے آپ تھکو گے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، دعائیں مانگو گے تو اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے اور وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ مسئلہ ہے گھر کا ہی ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے گھر کا۔ کرائے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تنخواہیں ان بیچاروں کی بہت کم ہوتی ہیں، تو گھر کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ وظیفہ کریں تو اللہ کے حکم سے ان کو گھر مل جائے گا۔ وظیفہ اس طرح سے ہے کہ یہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو رات کو آپ نے کوئی ایسا وقت اپنے اندر مقرر کریں، ایسا وقت رات کا جس میں آپ ڈسٹرب نہ ہو سکیں، کہیں آپ کو آنا جانا نہ ہو، اس وقت میں سکون کا وقت ہو، وہ وقت آپ مقرر کر لیں اور ایک اپنے لیے ایک الگ جگہ مقرر کر لیں۔ ایک کمرہ یا کوئی کمرہ نہیں ہے تو چھت ہوگی، یا پھر ایسی جگہ مقرر کر لیں جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، کوئی آتے جاتے آپ سے بات نہ کر سکے، کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو پڑھ رہے ہیں اس کا تسلسل ٹوٹے۔ تو ایسی جگہ آپ اپنے گھر میں منتخب کریں اپنے لیے، تو باقی عبادت بھی کریں اس جگہ پر اور یہ والی بھی عبادت آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے حاجت۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں، اور جو حاجت کی نماز ہے وہ عام نمازوں کی طرح ہے۔ الحمد شریف کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھے، پھر دوسری رکعت بھی الحمد شریف کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ کے آپ عام نماز کی طرح مکمل کر کے اسی جگہ بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں آپ۔ 100 مرتبہ جب آپ کا درود پاک مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت دوبارہ پڑھنی ہے، لیکن اس کا تھوڑا طریقہ الگ ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ الحمد شریف کے بعد جب ولدالین پوری کریں گے تو اس میں آپ نے سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو صورت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے آپ نے 21 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اور جب آپ 20 مرتبہ یہ سورہ مکمل ہو جائے گی تو 21ویں مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد، اس کے بعد آتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کی آپ نے 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ نے۔
313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 313 پورے کرنے کے بعد سورت کو پورا کر دیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سے یہ ایک رکعت پوری ہوگی آپ کی. دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے. الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آپ نے 20 پڑھی. پھر جب 21ویں بار پڑھو گے تو اس کے 21ویں بار میں جو سورہ پڑھنی ہے آپ نے وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے. اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ آپ کی دوسری رکعت بھی مکمل ہوگی. پھر سورت پورا کریں سورت کو. اللہ الصمد 313 ہوئی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر باقی آپ نماز پوری کریں. نماز پوری کرنے جیسے ہی آپ اسلام پھیریں. اسلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ لفظ دوبارہ پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو. یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ جب آپ کی 100 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ یا رحمانو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رحمانو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے 100 مرتبہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے. اور آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ کم سے کم 20 منٹ کی ہونی چاہیے. آپ کی دعا 20 منٹ تک آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے. 20 منٹ دعا مانگنی ہے. اے اللہ میری مدد فرما, میرے حالات ٹھیک نہیں ہے, میرا روزگار ٹھیک نہیں ہے, مجھے گھر چاہیے. اے اللہ کوئی غیبی سبب پیدا کر, تیرے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں, تو اپنے خزانوں میں سے اتنا عطا کر کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر لے سکوں. اگر عورت پڑھ رہی ہے تو وہ بھی یہی کہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے گھر خرید سکوں. اگر ماں پڑھ رہی ہے تو ماں بھی کہے میں اپنے بچوں کے لیے گھر خرید سکوں. باپ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کہے. کم سے کم 20 منٹ آپ نے یہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. یعنی یہ اللہ سے یہ باتیں کرنی ہے آپ نے 20 منٹ کم سے کم. زیادہ ہو کریں تو اور اچھا ہے. جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملے گا. یہ چیز ذہن میں رکھو آپ. یہ آپ کی محنت ہے. آپ نے 1 مہینہ یعنی یہ 28 دن کا عمل ہے. یہ 28 دن آپ نے پڑھنا ہے. تو آپ نے 28 دن محنت کرنی ہے, سخت قسم کی محنت کرنی ہے. اتنی محنت کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے آپ. وہ جو آپ کے آخر کے جو 20 منٹ ہوں گے وہ 20 منٹ ایسے ہونے چاہیے کہ بس اللہ کو آپ ایسے پسند آ جائیں کہ آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے. اسی وقت اللہ پاک آپ کے لیے غیبی انتظام کر دے. یہ سب کچھ آپ نے ہی کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. کوئی بھی تعویذ والا, یہ عمل بتانے والے, دوسرے تیسرے, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. کرنا آپ نے خود ہی ہے اپنے لیے. آپ اپنی تکلیف اس بارگاہ الہی میں پیش کریں اور عرض کریں تو وہ آپ کی ایسے سنے گا. اتنا مہربان اللہ ہے کہ بس آپ کی دعا قبول ہو جائے. آپ نے ایسے بس بات کرنی ہے اپنے رب سے کہ دنیا سے کٹ جائیں. آپ دنیا سے کٹیں. آپ بس آپ کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, کوئی دنیاوی کسی چیز کا خیال نہ ہو. بس جب وہ آخر کے جو 20 منٹ ہیں وہ اپنے رب کے لیے ایسے فکس کریں کہ اللہ اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. بس آپ فریاد کر رہے ہیں, آپ کا پاک پروردگار سن رہا ہے اور آپ پہ مہربانیاں کر رہا ہے, اس کی رحمت آپ پہ آ رہی ہے. یہ آپ کا تصور ہونا چاہیے اس 20 منٹ میں. تو
इंशाअल्लाह ताला अगला रमज़ान आने से पहले पहले परवरदिगार आलम कोई ना कोई आपके लिए इंतज़ाम कर देगा। तो आपने ये कि लाजमी करें। एक बार ये अमल जो है ये मैं फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपको अगर कहीं समझ नहीं आई तो आप समझ लें। सबसे पहले तो ये होता है कि इंसान को पाक होना होता है, उसका जिस्म पाक होना चाहिए। नहा ले, गुस्ल कर ले तो बहुत ज़बरदस्त बात है। हर रोज़ पढ़ने से पहले अगर वो गुस्ल कर ले, नहा ले तो हो क्या बात है। फिर पाक साफ़ कपड़े पहने, और मैं तो ये कहूँगा कि वो एक अपना सूट ऐसा रख ले जो रोज़ाना रात को नहा के वही सूट पहने और उसी में ये रोज़ाना अपना ये वजीफ़ा करे और पढ़ने के बाद उन कपड़ों को उतार कर रख ले और ये अमल लाजमी करे। उसका जिस्म का पाक होना, उसके कपड़ों का पाक होना, और हल्की सी खुशबू लगाए, ऐसी जो बुरी खुशबू ना हो, जो सर को ना चढ़े, सर में चक्कर दर्द हो जाता है, ऐसी सख्त वाली खुशबू ना हो, हल्की सी खुशबू लगा लें। एक अगरबत्ती दो लगा के कमरे को अपने पास रखें ताकि उसकी खुशबू जो है ये रहे। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी भी अमल को करने के लिए, ऐसा करना ज़रूरी होता है कि उसका पाक होना, उसका गुस्ल किया हुआ होना और खुशबू लगा के रखना, ये सारी चीज़ें आप करें। फिर जगह का ख्याल रखें, ऐसी जगह पढ़ें कमरे में, ऐसे छत पे या जहाँ भी पढ़ें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आपके तसलसल को कोई ना तोड़े, ऐसी जगह आप बैठकर इस अमल को करें। ऐसी जगह अपने लिए ढूंढें। फिर आप 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है, आम नमाज़ों की तरह। जैसे आम नमाज पढ़ते हैं वैसे ही 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें। पढ़ने के बाद उसी जाए नमाज के ऊपर बैठ जाएं और आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है। एक तस्बीह जब आप दुरूद पाक की पढ़ेंगे फिर आपने पढ़ना है या सलामो या सलामो या सलामो या सलामो, इसको आप पढ़ें। जब आपका ये एक तस्बीह 100 मुकम्मल हो जाएगी, 100 बार पढ़ लेंगे, फिर आपने दूसरी नमाज़ पढ़नी है, नमाज हाजत दोबारा। और वो नमाज हाजत इस तरह से पढ़नी है कि सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के फिर सूरत अल-हम्द पढ़ के, जैसे सूरत अल-हम्द पढ़ के मुकम्मल करेंगे उसके बाद सूरह इखलास पढ़नी है 21 मरतबा। लेकिन जब आप 20 मरतबा सूरह इखलास को मुकम्मल कर लेंगे, 21वीं मरतबा जब आप सूरह इखलास पढ़ेंगे तो वो इस तरह पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद। ये आपने पढ़ना है 313 मरतबा। जब आपकी 313 मरतबा मुकम्मल हो जाएगी तो आप उसके बाद आपने सूरत मुकम्मल करनी है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर आप बाकी रुकू सुजूद करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो है जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपने पढ़ना है या सलामो या सलामो या सलामो। ये आपने एक तस्बीह इसकी आपने पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है आयत करीमा। वो आयत करीमा आपने ऐसे पढ़नी है कि या रहमानो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रहमानो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रहमानो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ सकते तो 202 मरतबा आप इसको पढ़ें, 202 मरतबा पढ़ें। कुछ लोग तो 100 भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको 202 पढ़ें। आप 202 मरतबा इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद बस अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाएं 20 मिनट के लिए। आप 20 मिनट अपने अल्लाह को दे दें
دنیا سے کٹ جائیں آپ، کوئی واسطہ نہ ہو آپ کا دنیا سے، کسی بھی چیز کا آپ کے ذہن میں کوئی خیال کچھ بھی نہ ہو، صرف بس یہ ہو میں اپنے اللہ سے بات کر رہی ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہے، بس آپ کو جو تکلیف ہے وہ اپنے رب کو بیان کرو کہ اللہ مجھے یہ گھر چاہیے، در در کی ٹھوکروں سے تو بچا مجھے، اپنا گھر عطا کر، میں تیرا شکر ادا کروں گی، اس گھر میں تیری عبادت کروں گی، تیرے سجدے کروں گی تیرے آگے۔ تو یہ اس طریقے سے اس رب کو 20 منٹ آپ نے دینا ہے، اور ان 20 منٹوں میں اللہ سے گفتگو کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے آپ نے۔ یہ 20 منٹوں میں یہ ہے تو تھوڑی نماز لمبی ہے، پڑھنا بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یاد رکھیں آپ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، بغیر محنت کے بغیر مانگے کچھ نہیں ملتا۔ جب تک آپ اللہ سے مانگو گے نہیں، اپنی محنت کرو گے نہیں، تو کہاں سے مدد آئے گی آپ کے لیے؟ کہیں سے بھی مدد نہیں آئے گی۔ آپ مدد مانگو اللہ سے، اللہ کو راضی کرو، تو آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن محنت لازمی کریں، محنت سے نہ گھبرائیں۔ جو محنت سے گھبرا جاتے ہیں وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا گھر آپ کو مل جائے، آپ کے بچوں کے لیے گھر مل جائے، آپ کو گھر میں سکون ہو جائے، تو آپ اس کو پڑھو، محنت کرو۔ یہ محنت کا کام ہے۔ میں جتنے بھی وظائف بتاتا ہوں وہ سب وظائف محنت والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ پڑھنا محنت ہے، اپنی زندگی کا وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت 5 منٹ بھی نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ وقت آپ لازمی نکالو، یہ پڑھنے کا بھی، اور 20 منٹ اللہ کے لیے نکال کے اللہ سے باتیں کرو۔ 28 دن کرنی ہے یہ، 28 دن۔ آج آپ کو اگر چاند نظر آتا ہے تو آج رات سے شروع کرنا ہے اس عمل کو، 28 دن مکمل کرنے ہیں، پورا 28 دن پڑھنا ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ رب العزت کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے، اگلے رمضان سے پہلے آپ کے لیے اللہ سبب پیدا کر دے گا، آپ کو مل جائے گا، کہیں سے بھی انتظام کرے گا اللہ، وہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام یہی ہے، محنت کرنا، اللہ سے مانگنا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو ایمان اور عقیدہ ایسا ہے کہ اگر 28 دن آپ اتنی دل سے یہ مانگو تو یہ 28 دنوں کے اندر کوئی انتظام کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، وہ دیتا ہے۔ تو آپ اتنی مطلب ہے خلوص سے دل سے پڑھو، یہ 28 دنوں میں ہی اللہ کرم کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور ہو جائے گا کرم۔ تو آپ یہ کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور میری اس ویڈیو کو آگے آپ شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دوسروں سے بھی کروائیں، تاکہ کسی کو فائدہ پہنچ سکے ان وظائف کا، ان عملیات کا۔ تو کسی کو فائدہ پہنچے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ آ جائے گا، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ کسی کے لیے اچھا سوچو گے، اچھا کرو گے، تو اللہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا اس انسان کے ساتھ جو دوسروں کے لیے اچھا کرتا ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا ایسا اس کے ساتھ کبھی برا ہوا۔ اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، اس کے ساتھ برا ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو اچھا کرتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، اور جو حضرات پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ غریبوں کو دے دیں۔ جن کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے لیے آگے عید پہ کپڑے ان کے بچوں کے نہیں ہیں، چپکے سے جا کے دے دو، آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو آپ نے کیا دیا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں جو اللہ بہت پسند کر لیتا ہے، اور جس کسی کی کوئی بھی ادا اللہ کو پسند آ جائے تو اس کا سوچو کیا حال ہوگا، اس کی تو بلے بلے ہو جائے گی۔ بس آپ بھی کوئی ایسا عمل کرو
کہ اللہ کو پسند آ جاؤ، بس اللہ کو پسند آ گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔